اجمیر کی درگاہ کرنے اجمیر کی گلیوں میں ٹھہر کے ایک بڈھے میں ایسا ہاتھ یوں کرے بولتے پھول آ گیا ہاتھ میں، پھول ہاتھ میں آ گیا، ہاتھ میں آتے کی کیا کر رہا ہے؟ انہیں بازو والا فیس بک پہ ویڈیو دیکھو ولی کہتے ولی ولی ایسا ہوتا کہتے ہیں۔ ابے حولے تو ولی کو سمجھا ہی نہیں، ولی چھو چھا پھو پھا نارے لیمبو گنڈے پلیتے نارے والوں کو ولی نہیں بولتے رے، عامل بولتے اس کو، عامل عامل کیا بولتے بولو؟ عامل بابا عامل تیرے چچا ہے انہوں، ولی اس کو نہیں بولتے، ولی کس کو بولتے سن۔ اس دنیا میں جنہوں نے قرآن کو تجوید سے پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا، جنہوں نے مخارج بنائے، مخارج، اس ذات اقدس کا نام حضرت سیدنا امام عاصم کوفی ہے، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ جتنے لوگ بول رہے ہیں میں امام اعظم کو نہیں مانتا، تو کل سے نئی تجوید نکال تو، کیونکہ یہ تجوید تجھے جو ملی ہے نا، جس سے تو قرآن پڑھ رہا، یہ تجوید خدا کی قسم امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد سرکار امام عاصم کوفی نے دنیا کو عطا کیا ہے۔ اب امام عاصم کوفی کے ایک شاگرد ہیں، ولی کا تعارف کرا رہا ہوں آپ کو، ولی کا تعارف، ولی بولتے کس کو؟ امام عاصم کوفی کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام حضرت امام شعبہ ہے، امام شعبہ رحمت اللہ علیہ۔ جب حضرت امام شعبہ کا وقت وصال قریب آیا، حضرت امام شعبہ نے اپنی بہن کو بلایا، بلا کر کہا میری بہن جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا ایک چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ کر میرے اس عمل کا ثواب مجھ تک پہنچا دو۔ اللہ سے کہنا کہ اللہ میرے اس بھائی کے جو ہے روح کو اس کا ثواب عطا، یہ ثواب عطا فرما دے۔ تو بہن نے پوچھا بھائی جب آپ عمل کیے تو آپ خود اپنے لیے کیوں بخشوا نہیں لیتے؟ آپ خود بخش لیجئے، کہیے کہ اللہ اس کا ثواب مجھے دے دے۔ تو حضرت امام شعبہ کا جواب سنو، حضرت امام شعبہ فرماتے ہیں بہن میں نے جس اللہ کے لیے عبادت کی ہے مجھے اس سے ثواب منگنے میں شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، مطلب کر دیے چھوڑ دیے، بدلہ نہیں مانگے۔ اے اللہ یہ عمل تیرے لیے، بس چھوڑ دیے۔ پھر کہتے ہیں بہن مجھے اگر خبر کا خوف نہیں ہوتا تو میں خدا کی قسم یہ عمل اللہ سے نہیں مانگنے لگاتا۔ میری بہن تم کہنا اللہ سے کہ میرے بھائی کے اس عمل کا بدلہ دے دیجئے، ثواب دے دیجئے۔ تو بہن نے پوچھا بھائی آخر وہ عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی نے پوچھا بھائی وہ عمل کیا ہے جس کا مجھے رب کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے؟ تو حضرت امام شعبہ کا جواب سنو، ولی کس کو بولتے سمجھ میں آئے گا۔ حضرت امام شعبہ نے کہا بہن رب سے کیا کہنا کہ میرے بھائی امام شعبہ نے اے اللہ اپنی حیات میں 18,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے، 18,000 مرتبہ، اور ان کی عمر کوئی 500 سال 450 سال نہیں تھی، 92 ایئرز کی تھی۔ 18,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت، یہ ہوتا ہے ولی، یہ ہوتا ہے ولی۔ انہیں باباوں کو دیکھ کے ولی سمجھ رہا، زلفاں لٹاں دیکھ کے ولی سمجھ رہا۔ ولی تعویذہ نہیں لکھتا، ولی گنڈے نہیں لکھتا، ولی ناریل لیمبو کا سہارا نہیں لیتا، ولی نظر ڈالتا ہے تو خدا راضی ہو جاتا ہے۔ ولی نظر سے کام لیتا ہے، ولی دعاؤں سے کام لیتا ہے، ولی رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، کہتا ہے مولا فلاں چاہنے والا آیا ہے، اللہ اس کی یہ مسئلے کو حل کر دے۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ انہیں کیا کرا وہاں دیکھا لنگر ہاؤس کی درگاہ میں، ادھر شاہ صاحب کا نے یہاں وہاں دیکھا لکڑیاں لے کے عورتوں کو مار ولی ایسا ہوتا ہے۔ ارے ولی نہیں ہے، انہیں مجاور ہے، مجاور۔ تو منگل کو پیر سمجھ رہا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پیر نہیں ہوتے ہیں، یہ منگل ہے، منگل۔ اور خدا کی قسم سن لو، عاملوں میں ولی میں کیا فرق ہے معلوم؟ سورج کے سامنے چراغ میں جتنا فرق ہے ولی کے سامنے عامل میں بھی اتنا ہی فرق ہے۔
ولی کو پہچانے نہیں. ولی کون ہوتا سنو, سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, یہ اللہ کے اس برگزیدہ محبوب ولی بندے کا نام ہے جو فقہ کی دنیا کا شہنشاہ ہے, جس نے قرآن و حدیث سے 84,000 مسئلے نکال کر اس امت پر احسان کیا ہے, جس میں سے 38,000 مسئلے صرف عبادت کے متعلق رکھتے ہیں, عبادت سے تعلق رکھتے ہیں. 38,000 مسائل. ایسی بابرکت ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. وہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ اپنی پوری حیات طیبہ میں 40,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت فرمائے. کتنے ہزار مرتبہ؟ اور پوری زندگی ہوش سنبھالنے سے لے کے پردہ کرنے تک پوری زندگی امام اعظم دن میں روزہ رکھتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی, یہ ہے تعارف اللہ کے ولی کا.